حضرت عطا الرحمہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ایک علمی مجلس 70 بری مجالس کا کفارہ ہے، کہ بندہ 70 بری مجالس میں بیٹھے اور ایک علم کی مجلس میں بیٹھے، اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ جہاں علم کی مجلس لگتی ہے وہاں اللہ رب العزت کی رحمتیں اترتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے، اللہ کے ملائکہ آتے ہیں، اور جہاں پر علم کی مجالس ہو اس طرف حضور بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑا تو اعزاز یہ ہے کہ جب کوئی علم بیان کر رہا ہو اور پڑھ بھی حضور کی حدیث رہا ہو اور سننے والا خوش ہو کہ حدیث سن رہا ہو اور حضور بھی متوجہ ہو، سبحان اللہ، پھر کام بن گیا۔ یوں ہی کام بنتے ہیں ایک لمحے میں اور بگڑتے بھی ایک لمحے میں ہی ہیں۔ پھر حضرت فاروق اعظم کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ شب بھر قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے، پوری رات جو قیام کرے دن کو روزہ رکھے، اور فرمایا ان کی تعداد بھی ہو 1000 کی، اور یہ 1000 عبادت گزار مر جائیں پھر بھی ایسا نقصان نہیں ہوتا جیسا علم رکھنے والا دنیا سے چلا جائے، جیسا نقصان تب ہوتا ہے۔ اور وہ فرمایا کہ وہ علم رکھنے والا کون ہے؟ وہ فرمایا جو حلال اور حرام کی تمیز جان جائے، اللہ کے حلال اور حرام کیے ہوئے کی تمیز سیکھ۔ یہ فاروق اعظم کا جملہ ہے، اور حلال و حرام کو سیکھنے کے لیے عمر لگ جائے۔ اس کی تشریح اگر کرے نا تو پوری نشست اسی پر لگ جاتی کہ حلال و حرام کی تشریح ہے کہ اس کو بیان کیسے کیا جائے گا، اسے سمجھا کیسے جائے گا۔ اس کے لیے کسی استاذ کے پاس آپ نے بیٹھنا ہے، اور اپنے جو ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس دور میں آپ کے جو وقت ہے نہایت قیمتی ہے، جو حالات اس حکومت نے ہمارے کر دیے ہوئے۔ 20 روپے والی بجلی کی یونٹ 56 روپے کی ہو چکی ہے، تو کمر توڑ کے رکھ دی غریب کی ان ظالموں نے۔ اللہ انہیں بھی اپنے غضب کا نشانہ بنائے، کیونکہ ان بدبختوں نے اس قوم پر کوئی بھی جو ہے وہ ہمدردی کی نظر نہیں رکھی ہوئی۔ اللہ انہیں ذلت کا عذاب دکھائے، اور غریبوں کا وہی مددگار ہے۔ تو ایسے دور میں آپ کا وقت قیمتی ہے، مگر اس قیمتی وقت ہی کو جب آپ اللہ کی طرف موڑ دیں گے تو یاد رکھیں جتنی مشکلیں، جتنی آزمائشیں، جتنی مصیبتیں آپ کے ارد گرد منڈلا رہی ہیں، یہ ساری دم تو یہ پیچھے ہٹ جائیں گی، کیونکہ جب آپ علم کے قریب ہوں گے تب اللہ کی رحمت آپ کے قریب ہوگی، اور آپ کا وجود رب کی رحمت کے حصار میں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں پیر صاحب کوئی تگڑا یا حصار دیو، اللہ کی رحمت سے بڑا حصار کون سا ہے؟ بتاؤ کہ جب تم اللہ کی رحمت کے حصار میں آ جاؤ گے، مضبوط قلعے میں آ جاؤ گے، اس کے بعد تم پر کوئی بھی چیز حملہ آور نہ ہو سکے گی۔ پھر آگے فرماتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں کہ نفل نماز پڑھنے سے علم کا طلب کرنا افضل ہے۔ ایک شخص نوافل پڑھ لے، ایک علم سیکھے، تو علم سیکھنے والا نوافل پڑھنے والے سے بھی افضل ہے۔ اور پھر آگے حضرت ابو درداء ہی کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ علم کا طلب کرنا افضل نہیں، تو آپ نے فرمایا اس کی عقل اور اس کے خیال دونوں ہی ناقص ہیں، اور جس بندے کی عقل ناقص ہو اس بندے سے کچھ بھی خیر کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ کہندے نے بیوقوف سجن نالوں نا عقل مند دشمن بنا لو۔ بیوقوف یار جڑا ہوندا ہے نا، وہ جدوں بھی بھلا کرے گا نا تانوں لے ڈوبے گا، حالانکہ وہ بھلا کرنے کی نیت سے ہی قدم اٹھائے گا جناب علی، مگر ایسا قدم اٹھائے گا کہ اگر بندہ پہلے درد میں اسے اور درد میں مبتلا کر دے گا۔ ناقص عقل رکھنے والوں کا حال ہے، کیونکہ عقل مصطفیٰ جان رحمت کے نور میں سے ہے، اور نور فطور والوں کے پاس نہیں ہوتا۔ اس لیے عقل وہی ہے جو حضور کے قدموں تک لے جائے، جو حضور کے قدموں تک نہیں لے کے جاتی، جو شہنشاہ بغداد کے قدموں تک نہیں لے کے جاتی، جو خواجہ اجمیری کی چوکڑ تک نہیں لے کے جاتی، جو میرے گنج بخش کی دہلیز تک نہیں لے کے جاتی، جو پاک پتن کے بابے تک نہیں لے کے جاتی، وہ عقل نہیں، وہ فطور ہے۔ وہ فطور ہے، وہ جتنا مرضی بڑا سائنسدان کیوں نہ ہو، کیونکہ عقل وہی ہے جو حضور کے قدموں تک لے جائے، کیونکہ عقل انہی کے نور سے ہے، انہی کی طرف راہ دے، انہی کی طرف بلائے گی، انہی کی طرف ترغیب دے گی۔